کہ جمی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل سے تصدیق کرنا جس کا ثبوت دلائل قطعیہ سمیہ سے ہے. علمی بات ہے، صرف اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جو کچھ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احکام و شریعت لے کر آئے اور جس کا ثبوت قطعی دلائل سے ہے، اس کو دل سے ماننا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان. یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے، یہ ایمان کی اصل حقیقت ہے. اور کہا کہ اس میں سب سے بنیادی چیز وہ توحید و رسالت ہے. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید و رسالت. اور توحید تو کہا کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید ذاتی اور دوسری توحید وصفی. توحید ذاتی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا کہ اللہ کو اس کی ذات کے اعتبار سے یکتا یگانہ ماننا، کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، یگانہ ہے. اور توحید وصفی کہا کہ تمام صفات کے اعتبار سے، تمام صفات کمالیہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا یگانہ ماننا، یہ توحید وصفی ہے. کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اللہ اپنے صفات کے اعتبار سے یگانہ ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے. اس کا کوئی ساجی کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے، نہ اس کی کسی صفت میں اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے. اللہ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں کرایا ہے، بایو ڈاٹا اللہ بیان کر رہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ تو یکتا یگانہ ہے. کیسے؟ کہا ذات میں بھی یکتا، کیسے؟ کہا جملہ صفات میں بھی یگانہ. اللہ کی کسی صفت میں کوئی اللہ کا ہمسر برابر نہیں. تو یہ جو ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب بیان کرتے اکثر توحید وصفی کو، یعنی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، روزی رساں اللہ ہے، مشکل کشا، یہ توحید وصفی. تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری جو صفات لازمہ اللہ کے لیے ہے، جو جتنی صفات کمالیہ ہے، وہ سب اللہ کے لیے ثابت اور اکمل درجے میں ہے. یعنی اس کسی بھی وصف میں کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مخلوق اللہ کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتا. بعض صفات بندوں کے لیے ثابت ہے، لیکن پھر بھی بندہ اس صفت میں اللہ کا برابر نہیں ہے. جیسے علم اللہ کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے، لیکن علم کی یہ صفت بندوں کے لیے بھی ثابت. فلاں صاحب عالم ہے، عالم ہونے کا کیا مطلب؟ صفت علم سے متصف ہے. اللہ عالم ہے، کیوں؟ صفت علم سے متصف ہے. لیکن اس صفت علم میں بندہ اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. تو کچھ صفات تو وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، اللہ کے غیر کے لیے ثابت ہی نہیں. کچھ صفات وہ جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود اس وصف میں اللہ کا یہ بندہ اللہ کی برابری. کیوں؟ کہ انسان کا جو علم ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والا عطائی ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے. اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ اپنا ذاتی ہے. اللہ کا علم کیسا ہے؟ ذاتی ہے. اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے. لیکن بندے کے پاس علم کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا ہے نا. اللہ خود فرمان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ علم آ جائے تو ذرا اعتدال میں رہنا. اللہ فرماتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ تو شعور اللہ نے بخشا ہے کہ اللہ بتا دیتا ہے شیرخوار بچے کو کہ اللہ نے تیرے رزق کا انتظام تیری ماں کی چھاتی میں کیا ہے. اور اس کو سبق پڑھانے آیا تھا اس بچے کو. یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کا بچہ جس کو کوئی بتانے نہیں آیا، وہ شعور اللہ اس بچے میں پیدا کرتا ہے. جب بچہ اس کو بھوک لگتی ہے تو سیدھا ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹتا ہے، ماں کے پاؤں میں نہیں چمٹتا. یہ شعور کس نے بخشا؟ اللہ نے بخشا. آیا تھا کچھ نہیں جانتا تھا، جیسی جیسی عمر بڑھی اللہ نے علم کی دولت اسے عطا کی. تو بندے کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے. اور اللہ کا علم اپنا ذاتی. اور پھر بندے کے پاس چاہے کتنا علم آ جائے، علم کا سمندر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بندے کا علم کیسا ہے؟ ظاہر کا ہے. میرے بھائیوں، مغیبات کا علم اسے نہیں ہے. اور اللہ مشاہدات کو بھی جانتا ہے، مغیبات کو بھی جانتا ہے
ہے نا. اور پھر اللہ پاک نے کہہ دیا چاہے وہ علم میں کتنا اونچا مقام حاصل، وہ مفسر بن جائے، وہ محدث بن جائے، وہ فقیہ بن جائے، وہ قاری بن جائے، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہے. اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو کچھ علم تمہیں دیا بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. تو میں صرف یہ سمجھا رہا تھا میرے بھائیوں، یہ توحید وصفی کہ کچھ صفات بندوں کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی اس صفت میں برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا علم کیسا ہے؟ ازلی ہے، ابدی ہے. اللہ کا علم سارے کائنات کے علوم کو محیط ہے، اور اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو مثال سے میں نے بات سمجھائی کہ توحید ایک ذاتی ہے، توحید وصفی ہے، یعنی ایمان میں سب سے بنیادی چیز ایک ہے توحید اور دوسری ہے رسالت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ اس کلمے کے پہلے جز کہ غمازی اسی پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں، یعنی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اپنی تمام صفات کے اعتبار سے بھی یکتا یگانہ ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں تعارف کرا دیا اپنا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، اسے کسی آدھار کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. اللہ نے جنا ہے، ماں اور باپ ہونے کی نفی کر دی گئی. ولم یولد، اللہ کسی سے جنا نہیں گیا، یعنی اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں اللہ کے. لم یلد یعنی اللہ کی اولاد ہونے کی نفی ہو گئی، اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے لیے اگر اولاد کو ثابت کرتے ہیں، اگر اللہ کے لیے ماں اور باپ کو، تو احتیاط لازم آئے گی، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اپنا تعارف قرآن میں کرا دیا ماننے والے مومنین کے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، نہ اس کی اس حکومت اور کائنات کے نظام میں اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا ساجی اور شریک، نہ اس کے صفات کمالیہ میں کوئی اس کا ساجی اور شریک ہے. کبریائی اللہ کو زیب دیتی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بھلائیاں جو آسمان اور زمینوں میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہے. اور یاد رکھے میرے بھائیوں، اللہ نے کرم فرمایا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر جہد، بغیر محنت، بغیر کوشش کے